فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، فساد کی بنیادی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ دموع تسیل علی لحیتی، ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کے اوپر گرتے رہتے، داڑھی کے اوپر گرتے رہتے۔ جو چکنے کر لیتے ان کا آنسو کدھر گرتا؟ جھاڑی کے پاس، جھاڑی میں بش جھاڑی کے پاس گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے، ہمارا نے چھوٹی چڑیا ہے، اس نے انڈے دے رکھے، انڈے بڑے خوبصورت تھے، اس نے وہ انڈے وہاں گھونسلے سے نکال لیے۔ اب جب چڑیا آئی اس نے دیکھا کہ انڈے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو شعور دے ہی رکھا ہے پرندوں کو بھی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، آس پاس کے کسی انسانی نے کی ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے۔ آئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر کبھی پھڑ پھڑاتی، فجاءت الحمرۃ الطرف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابہ، کبھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑ پھڑاتی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں پر آ جاتی۔ رحمت للعالمین نے چھوٹے سے پرندے کی بے قراری اور بے تابی دیکھی، دل پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک پرندے کی بے تابی اور پریشانی دیکھ کر جس رسول کا دل پریشان ہو جائے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رسول کتنا رحیم ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ فرما رہے ایکم فجا ہذہ، ارے مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنایا ہے، کس نے اس کو درد پہنچایا ہے؟ چڑیا کے درد کو نبی نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ اللہ اکبر! صحیح فرمایا جناب اللہ تبارک و تعالی نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس حدیث کے آئینے میں اگر عالمین کا مفہوم متعین کرنا چاہیں تو مفہوم آسانی سے متعین ہو سکتا ہے کہ صرف انسانوں کے لیے رحیم نہیں ہے بلکہ آپ چھوٹے سے پرندے کے لیے بھی آپ رحیم ہے۔ اس کا درد دیکھ کر کے آپ اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم فجا ہذہ، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچایا؟ ایکم فجا ہذہ، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے اس کو، اس کے دل میں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول ادھر میں جھاڑی کے پاس گیا تھا نا، تو وہاں اس نے گھونسلہ بنا رکھا تھا چڑی نے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے انڈے بہت خوبصورت ہیں، سو میں نے نکال لیا تھا۔ فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا، میں اس کے انڈے نکال لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ وہ انڈے وہیں رکھ کر کے آؤ، ارددو، یہ انڈے وہیں اس کے گھونسلے میں رکھ کر کے آؤ۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبی پرندے کا درد نہ دیکھ سکے، پرندے کی پریشانی سے پریشان ہو جائے، وہ عالمین کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چڑیا سے چھوٹی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اب بولو بولو بولو۔ چیونٹی لے لیتے ہیں بھائی، اب سب سے چھوٹی ہے چیونٹی، لے لیں۔ حدیث دیکھیے، وعن سعید بن المسیب وابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ نبی من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر، حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر میں لائے۔ حضرت سعید بن مسیب ابو سلمہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا میں نے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے، یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ رکے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ قرصت نملۃ نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ اب انہوں نے دیکھا رہے یہ کیا ہو گیا، دیکھا تو ادھر پوری ایک اینٹ ہل تھی، قریۃ النمل، چیونٹیوں کی ایک پوری بستی تھی۔
اسی بستی سے، اسی اینٹ ہل سے نکل کر کے اس چیونٹی نے نبی کو کاٹ لیا تھا۔ فوراً آپ نے حکم دیا کہ یہ پوری بستی جلا دی جائے، اینٹ ہل کو آگ لگا دی جائے۔ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، پوری اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا، پورا گاؤں، پوری بستی چیونٹیوں کی جل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، وہی فرمائی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وہی فرمائی أَن قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اللَّهَ، کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا۔ یہاں نکرہ لا کر کے بڑا عجیب نکتہ پیدا کیا گیا ہے، اور دو باتیں بتائی گئی اس ٹکڑے کے اندر جو ابھی میں بتاؤں گا۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ نے وحی کی کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا اور تو نے ایک پوری امت کو زندہ جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی حدیث پاک کے اس آخری ٹکڑے سے کہ چیونٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ چیونٹی کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھئی جرم اگر کوئی کرتا ہے تو سزا مجرم کو دی جائے۔ یہ کیا کس جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے؟ جانتے ہیں دنیا میں فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، فساد کی بنیادی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو اگر اس چیونٹی نے کاٹا تو سزا اس کو دے دیتے۔ یہ کیا کہ جرم کرے ایک چیونٹی سزا پوری قوم کو دی جائے، یہ قرینہ انصاف نہیں ہے۔ حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ چیونٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی یہ مخلوق چیونٹی یہ بھی شعور رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر شے محو عبادت ہے، کائنات کی ہر شے محو تسبیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کا انداز نہیں سمجھ سکتے، اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ویسے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر درخت کے پتے پھڑ پھڑانے لگے تو سمجھو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو میں نے اس حدیث سے استدلال بس اتنا کرنا چاہا ہے کہ ایک چیونٹی کا قتل بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ نبی نے ایک چیونٹی کو قتل کیا تو وہی آئی کہ تمہارا یہ فعل صحیح نہیں ہے۔ بتائیے جس مذہب کے اندر ایک چیونٹی کو نہیں قتل کیا جا سکتا، درست نہیں ہے، تو پھر ایسی قوم کو دہشت گردی کا لیبل لگانا، دہشت گرد قرار دینا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین کو معاذ اللہ دہشت گرد قرار دینا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے دو حدیثیں اور بیان کروں، اس کے بعد ایک حدیث کی طرف آتا ہوں۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری کتاب الجہاد والسیر میں لائے، روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بحث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اردنا الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِن وَجَدتُّمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ یہ روایت ایسے ہی بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں بھیجا، اور جب ہم لوگ تیار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو دو آدمیوں کو، فلاں اور فلاں کو، اگر پانا تو انہیں زندہ جلا دینا، فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ان دونوں کو زندہ جلا دینا۔ یہ تو آپ نے حکم دے دیا، لیکن جب لشکر تیار ہو کر کے جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حین اردنا الخروج، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو زندہ جلا دینا،
ایک بات یاد رکھو، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، لہذا میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی، لہذا وہ جب مل جائے تو ان کو صرف قتل کر دینا، زندہ نہیں جلانا، اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے۔ گویا کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان کو زندہ جلا دے۔ ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، مجرم کا جرم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اسے آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا، اسے زندہ نہیں جلایا جا سکتا، یہاں تو معصوموں کو بلا خطا بلا جرم کے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ بتائیے اسلام سراپا رحمت ہے کہ نہیں؟ اسلام دین رحمت ہے کہ نہیں؟ کہ نبی نے حکم دیا کہ جرم اگرچہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے لیکن آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، لہذا میں نے پہلے جو بات کہی تھی وہ بات صحیح نہیں ہے، میں رجوع کرتا ہوں، اب اگر وہ ملیں تو صرف ان کو قتل کر دینا۔ یہاں ایک نقطہ ملا کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک بشر کی حیثیت ہوتی ہے اور ایک نبی کی، رسول کی۔ اگر بشریت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اگر وہ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا واجب الاطاعت ہے۔ کسی ایک ادا کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں۔ یہ تقسیم کیوں؟ دلیل اس طرح ہے۔ وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، قال فخرج شیسا فمر بهم فقال ما لنخلكم، قالوا قلت كذا وكذا، قال انتم اعلم بامور دنیاکم، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لایا، راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو لوگ نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کر رہے تھے۔ وہ کھجور کی کاشت کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ نر کھجوروں کو اور مادہ کھجوروں کو ملا کر کے زمین میں اس کو پلانٹ کرتے تھے۔ نبی یار کا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹ کرتے۔ کہتے یہ کیا مادہ کھجور اور نر کھجور ایسے ہی لگا لو۔ صحابہ کرام نے آپ کی بات مان کر کے جس طریقے سے وہ کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے انہوں نے الگ الگ کاشت کر لی، پوری فصل تباہ ہو گئی۔ قال فخرج شیسا، شیس مانے ردی کھجور، پوری کی پوری کھجور کی فصل تباہ ہو گئی، ردی ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے، بولے ارے بھائی وہ مال نخلکم، وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ کھجوروں کا کیا ہوا؟ وہ مادہ اور نر ملا کر کے تم لوگ پلانٹ کرتے تھے، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے۔ قلت کذا وکذا، آپ نے ایسا کہا تھا، ہم لوگوں نے ویسا کر لیا، پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے، پوری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر دنیاوی پلیٹ فارم سے نبی بولتا ہے تو ماننا اور نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ میں چاہتا ہوں اس بات کو ایک اور حدیث سے مدلل کر دوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تصل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشفى، قالت لا حاجة لي فيه، رواه البخاری فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، غلام تھے، وہ مغیث نام تھا ان کا، مغیث، وہ کالے کلوٹے تھے، ذرا کالے رنگ کے تھے۔ ان کی شادی غلامی کے دور میں ایک خوبصورت عورت بریرہ سے ہو گئی تھی، غالباً یہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، اور اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر غلام اور بادی دونوں نکاح میں ہیں، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اب اختیار ہے، شوہر چاہے بیوی کو اپنی نکاح میں رکھے یا نہ رکھے، عورت کو بھی یہی اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنا شوہر مانے یا نہ مانے۔
اب بریرہ نے کہا کہ یہ تو غلامی کے دور کی بات تھی، اب اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، لہذا اب میں مغیث کے حبال عقد سے نکلتی ہوں، ان کے حبال عقد میں نہیں رہتی۔ اب حضرت مغیث جو ہے بہت دکھی ہوئے، بہت پریشان ہوئے، بہت روتے تھے ان کی یاد میں، اور یہ جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے اس گلی میں یہ بھی چلے جاتے۔ بہت سارے لونڈے ہوتے نا، کدھر جا رہا تو پیچھے سے چلے جاتے تھے، دیکھتے رہتے۔ ہاں تو حضرت بھی وہ جدھر جاتی ادھر یہ جاتے اور روتے رہتے۔ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے وہ دموع تسیل علی لحیتی، ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کے اوپر گرتے رہتے، داڑھی کے اوپر گرتے رہتے۔ جو چکنے کر لیتے ان کا آنسو کدھر گرتا؟ ان کے آنسو تو داڑھی کے اوپر گر رہے تھے، یہ تو چکنا کر لیتے، اگر روئے تو کدھر گرے گا آنسو؟ تو مجھے بتاؤ، وہ دموع تسیل علی لحیتی، ان کے آنسو ان کے داڑھی کے اوپر گر رہے تھے۔ یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی۔ حضرت عباس آئے، کہا کہ نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال بنا رکھا ہے مغیث نے اپنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تعجب تو ہوتا ہے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بریرہ کو بلا کر آپ سمجھاؤ نا۔ کہ ٹھیک ہے بلاتا ہوں۔ حضرت بریرہ آئیں، آپ نے فرمایا لو راجاتی، ایسا کیوں نہیں کرتی، رجوع کر لیتے، شوہر مان لو، ان کے حوالے عقد میں رہو۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ یہ حکم دے رہے ہیں؟ قالت یا رسول اللہ تامرنی، اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے، آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں؟ قال انما انا اشفع، نہیں بھائی رسالت کے پلیٹ فارم سے نہیں بول رہا ہوں، دنیا کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے بول رہا ہوں، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مغیث کی۔ کہا کہ لا حاجت لی فی، مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں، آپ اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو میں ابھی رجوع کرتی ہوں، اور اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں۔ لا حاجت لی فی سے پتہ چلا کہ نبی کے دو حیثیتیں ہیں، اور ایک نقطہ یہاں جو ملا وہ یہ ہے، اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں اس قدر عورتوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتی۔ آواز کیسے نہیں نکال سکتے وہ بتاتے ہیں نا، کوئی لڑکی سے کسی کی نسبت ہوئی تو بولے وہ بہت کڑک ہے وہ ذرا سنبھالنا اس کو، ہاں بہت کڑک ہے، پہلے ہی دن ذرا اس کو کنٹرول کر لینا، ورنہ اگر سر پہ سوار ہو گئی تو زندگی بھر عذاب بن جائے گی تیرے لیے، اور پھر وہ قرض بھی نبھانا پڑے گا جو واجب بھی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا نہیں، ایک تیری محبت میں ہم آشفت سروں نے، کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں بھائی؟ کہ آپ لوگوں کے سروں سے بلند بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک تیری محبت میں ہم آشفت سروں نے وہ قرض نبھائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائے۔ مشورہ دیا کہ کیا کرنا، کہا کہ ایک بلی پکڑنا اور خوب مارنا اس کے سامنے حجل عروسی میں جہاں دلہن کو بیٹھایا گیا ہے، اس نے پکڑا بلی کو، دے مارنا شروع کیا اس کو، بلی کو۔ وہ دلہن نہیں آئی ہوئی تو اس نے دیکھا بلی کے اوپر اتنا غصہ اتار رہا ہے، اگر میں نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ مجھے دھنک کر رکھ دے گا، کنٹرول میں رہنا۔ اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ وہ عورتوں کو دبا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے، دبا کر رکھا جائے۔ یہاں دیکھیے ایک لونڈی نبی کائنات کے سامنے بول رہی ہے کہ اگر آپ حکم دے رہے تو مانوں گی، اگر آپ مشورہ دے رہے تو آپ کو مشورہ نہیں مانتی۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتی؟ یہ اعتراض بذات خود غلط ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی نبی کے سامنے بولنے کی اجازت ہے، اور وہ واقعہ تو زباں زد خاص و عام ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت عمر نے منبر پر چڑھ کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں لوگ بہت زیادہ مہر متعین کرنے لگے ہیں تو ذرا اس کی تحدید کر دیتا ہوں، کم مہر رکھا کریں۔ ایک بڑھیا عورت کھڑی ہوئی کہے چپ، خبردار
اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ ان آتیتموہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، قنطار دینے کی بات کہی ہے اللہ نے، تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا؟ اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا، پہاڑ کے برابر بھی روپیہ اگر مہر میں رکھ دیا جائے تو اس کا جواز قرآن سے ملتا ہے، تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے، کہا اللہ اکبر، ہمارے درمیان ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں، عمر کے سامنے فتویٰ بیان کرتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام میں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ عمر جیسے جلیل القدر صحابی کے سامنے، ترمذی کی روایت ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اگر شیطان ادھر سے آ رہا ہو تو راستہ بدل دیتا تھا۔ اللہ، ایک گلی میں جا رہے ہیں، اچانک ادھر سے شیطان گھسا اسی گلی میں، اگر عمر کے علاوہ کوئی ہو تو وہ راستہ نہیں بدلے گا، اسی گلی میں آ جائے گا، اس کو دھکا مار کے نکلے گا۔ اور یہاں حضرت عمر اگر گلی میں داخل ہو جائیں اور ادھر سے شیطان داخل ہو جائے تو فوراً وہ گلی چھوڑ دے گا، وہیں سے الٹے پاؤں بھاگ جائے گا۔ یہ عظمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک بڑھیا بول رہی ہے، ایک دفعہ راستے سے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں، ایک عورت نے، بڑھیا عورت نے بلایا، اے عمر ادھر آؤ۔ حضرت نے دیکھا، چپ چاپ وہاں پہنچ گئے، اب لگی نصیحت کرنے، اے عمر اللہ سے ڈر۔ عمر اللہ سے ڈر؟ سوال ہی نہیں، عمر اللہ سے نہ ڈرے، کہنے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ داری سے اچھی طریقے سے عہدہ برا ہونا ہے۔ بڑی نصیحتیں کرنے لگی اور بڑی دیر تک حضرت ان کے سامنے کھڑے رہے۔ صحابہ کرام بھی وہاں جو کھڑے ہوئے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ کتنی دیر سے اس بڑھیا عورت نے ان کو روک رکھا ہے۔ بڑی دیر کے بعد جب بڑھیا نے ان کو جانے کی اجازت دی، جب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے آگے چلنے لگے، کہا کہ وہ کون سی بڑھیا تھی جو آپ کو ایسا ایسا کہہ رہی تھی، اور امیر المومنین آپ بھی چپ چاپ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کہنے لگے، ارے جانتے نہیں وہ کون تھی؟ ارے وہ خولہ بنت ثعلبہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز جب 7ویں آسمان پر سن لی تو عمر کی کیا مجال کہ ان کی بات چپ چاپ نہ سنے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضرت خولہ کا۔ کہتے ہیں کہ صحابیہ، کہتے ہیں کہ عورت بول نہیں سکتی، اسے بولنے کی اجازت نہیں۔ در حقیقت یہ وہ لوگ بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کی گہری اسٹڈی نہیں کی ہے، جنہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ نہیں کیا، جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس اسلام کے بارے میں۔